بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 295 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 126 اور 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے، الا بشرا، مگر خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل بھی اس سے، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، العزیز جو نہایت غالب، الحکیم جو خوب حکمت والا، لیقطع، تاکہ وہ کاٹ ہلاک کر دے، طرفم گروہ کو، من الذین، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا، پھر وہ پھر جائیں، خائبین، نامراد ہو کر۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف نہیں، صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے، تمام تر حکمت کا بھی۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا حصہ کاٹ کر رکھ دے، یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جنگ بدر میں فرشتوں کے بھیجنے کا مقصد۔ دوسری بات، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تیسری بات، جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کا مقصد کافروں کو ذلت آمیز شکست دینا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو اس لیے بھیجا تاکہ مسلمانوں کو اس مدد سے خوشخبری حاصل ہو، ان فرشتوں کے وجود سے مسلمانوں کے دل مطمئن بھی ہو اور دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے جو خوف دلوں پر طاری تھا وہ ختم ہو جائے۔ ایسے موقع پر جو خصوصی مدد نازل ہوتی ہے، جیسا کہ جنگ بدر کے موقع پر فرشتوں کے نزول اور وجود کے ذریعے مدد کی گئی، یہ مدد تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس کی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ فتح یاب ہوتا ہے، اس کا مخالف ذلت سے دوچار ہو جاتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافروں کو ناکامی اور ذلت کا منہ دیکھنا پڑا۔ مشرکین کے 70 افراد کی ہلاکت اور 70 افراد کی گرفتاری اس بات کی واضح علامت ہے کہ شکست کافروں کی ہوئی اور کامیابی اور فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں اس لیے غلبہ عطا فرمایا تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے جو گروہ کے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی اپنے ساری توانائی اور پوری طاقت صرف کر رہا تھا، اور ایک گروہ کو ذلیل و خوار کرے اور وہ قید سے آزادی کے بعد ذلیل و خوار ہو کر اپنے وطن لوٹے۔ مکے کے 70 رئیس اور بہادر قسم کے دشمنوں کی ہلاکت اور اسی سطح کے 70 دشمنوں کی گرفتاری اور قید کی ذلت سے یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں کے ساتھ مدد و نصرت کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔